اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ۔ سورہ نور آیات 27 سے 29 احکامات بیان کرنے کے بعد اب ان معاملات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو معاشرے میں بدنگاہی، تہمت اور اخلاق فاسدہ کو راہ دیتے ہیں۔ ان کا اگر سد باب کر دیا جائے تو انسان بڑے گناہوں سے اور بڑی تہمتوں سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا، تم نہ داخل ہو گھروں میں، بیت کی جمع بیوت گھر، غیر بیوتکم اپنے گھروں کے سوا، حتی تستأنسوا یہاں تک کہ تم تعارف پیدا کر لو۔ استئناس کے معنی متعارف اور مانوس ہو جانے کے ہیں، اور بیوت گھروں سے مراد وہ گھر ہیں جو رہائشی مکانات ہیں جن میں کسی کے بیوی بچے رہتے ہوں۔ وَتُسَلِّمُوا اور تم سلام کرو علی اہلہا ان گھر والوں پر۔ تو اب یہاں سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر کسی کے گھر جانا بھی ہو تو بلا اجازت، بلا تعارف اور بغیر سلام کیے ہی نہ گھس جاؤ، بلکہ پہلے انس اور تعارف حاصل کرے، اور جس کا شائستہ اور بابرکت طریقہ یہ ہے کہ دروازے پر کھڑے ہو کر گھر والوں کو سلام کرے۔ اگر ادھر سے سلام کا جواب اور اجازت ملے تو گھر میں داخل ہو، ورنہ واپس ہو جائے۔ ذالکم خیر لکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو سلام کرنا اپنے آپ کو متعارف کرانے اور اجازت طلب کرنے کا بڑا خوبصورت طریقہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا، فَإِن پس اگر لم تجدوا تم نہ پاؤ، فِيهَا گھروں میں، احدن کسی کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا پس تم داخل نہ ہو اس میں۔ اگر کسی کے دروازے پر دستک دینی بھی ہے تو 3 بار دی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایک صحابی آئے، آپ کسی کام میں مشغول تھے، 3 بار دستک دینے کے بعد وہ واپس ہو گئے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر نکل آئے۔ ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم 3 بار دستک دو، اگر تمہیں اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس بات پر کوئی اور گواہ بھی لے کر آؤ۔ تو یہ صحابی رسول مسجد نبوی میں گئے، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا، اور ایک اور صحابی جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی تھی، ان کو ساتھ لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس آئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم دروازے پر دستک دیتے ہو، سلام کرتے ہو اور تمہیں جواب نہیں ملتا، تو اب یوں نہیں ہے کہ بلا اجازت ہی تم گھر میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں کرنا۔ اس لیے فرمایا فَلَا تَدْخُلُوهَا پس تم اس میں داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ اور اگر تم سے کہا جائے، ارجعوا لوٹ جاؤ، فرجعوا پس لوٹ جایا کرو۔ اندازہ لگائیں کہ اسلام میں اخلاقی معیار کتنا اعلیٰ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے اس وقت نہیں مل سکتا یا وہ کسی ایسے کام میں مشغول ہے کہ وہ باہر نہیں آ سکتا تو آپ واپس لوٹ جائیں۔ اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں ہوا ازکا لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے۔ اگرچہ یہ بات دل پر شاک گزرتی ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں اور وہ آپ سے کہے کہ لوٹ جاؤ، لیکن اخلاقی پہلو سے یہی طریقہ پاکیزہ ہے۔ معلوم نہیں کیا حالات ہیں جس کی بنا پر گھر والوں نے اجازت نہیں دی،
اس طرح کے معاملات میں اپنے وقار سے زیادہ ان گھر والوں کی مصلحت کا لحاظ رکھا جائے اور شیطان کے فتنوں سے بچا جائے۔ واللہ بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو علیم، خوب جاننے والا ہے۔ تو 3 باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ سلام کرو، نمبر 2 اجازت لو، نمبر 3 اگر اجازت نہیں ملتی تو واپس ہو جاؤ۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ، بیوتن ایسے گھروں میں، غیر مسکونتن جن میں رہائش نہیں ہے، غیر رہائشی گھروں میں تم داخل ہو سکتے ہو، فیہا متاع لکم اس میں تمہارا ساز و سامان ہے۔ تو غیر مسکونہ سے مراد وہ مکانات ہیں جو غیر رہائشی ہیں، جن میں آدمی کے بیوی بچے نہ رہتے ہوں۔ اوپر کی آیات سے اجازت لینے کی یہ پابندی اصلاً بدنگاہی اور موقع تہمت سے بچانے کے لیے رکھی گئی ہے۔ تو اب جو مکان ایسے ہیں جو غیر رہائشی ہیں، وہاں ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے، ان میں آدمی بغیر اذن کے بھی جا سکتا ہے۔ فیہا متاع لکم اس میں تمہارا ساز و سامان ہے، یہ مشروط کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی گھر خالی پڑا ہے اور آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ کو خام خواہ اس گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے گھر جہاں آپ نے کوئی سامان رکھا ہوا ہے، یا جیسے بعض جگہوں پر مردوں کے لیے نشستیں متعین کر دی جاتی ہیں، لوگ وہاں بیٹھتے رہتے ہیں، تو یہ بھی اس کے ضمن میں شامل رہے گا۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو اصل ان سارے معاملات میں یہی ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات رہے کہ جو بھی میں ظاہری اور پوشیدہ اعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ تو یہ تصور استحضار کہ اللہ کے علم میں ہے، یہ اصل صفت ہے جو انسان کو گناہ سے بچانے والی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت و عافیت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔